اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دروس شریعت کلاس کا آج 11واں سبق ہے۔ اس سے قبل گزشتہ روز 10ویں سبق میں نماز کا بیان شروع ہوا اور بتایا گیا کہ نماز شروع کرنے سے پہلے 6 چیزیں ایسی ہیں جن کے بغیر نماز شروع نہیں ہوتی اور انہیں نماز کی شرطیں کہا جاتا ہے۔ کتنی شرطیں بتائی تھیں نماز کی؟ 6 شرطیں ہیں۔ سب سے پہلی شرط طہارت، پھر ستر عورت، پھر وقت، استقبال قبلہ، نیت اور تکبیر تحریمہ۔ اب 7 چیزیں ایسی ہیں جو نماز کے اندر ہیں۔ نماز شروع ہونے سے نماز پوری ہونے تک ان 7 چیزوں کو نماز کے فرض کہا جاتا ہے۔ نماز شروع ہونے سے نماز مکمل ہونے تک 7 چیزیں ایسی ہیں جن کے بغیر نماز نہیں ہوتی، بغیر عذر کے، مجبوری کے، اور وہ 7 چیزیں نماز کے فرض کہلاتے ہیں۔ ان میں پہلا فرض جو ہے وہی ہے جو آخری شرط ہے، تکبیر تحریمہ۔ نماز کے آغاز میں تکبیر تحریمہ، پہلی تکبیر، تکبیر اولیٰ بھی اسے کہتے ہیں، جس کے بارے میں بتایا گیا تھا کہ اس طرح ہاتھ کانوں کے قریب انگوٹھے ہوں، ہتھیلیاں سیدھی قبلہ کی طرف ہوں، انگلیاں آسمان کی طرف ہوں، اور یہاں اللہ اکبر کہتے ہوئے ہاتھوں کو باندھنا ہے سنت طریقہ کے مطابق۔ یہ تکبیر تحریمہ جو ہے یہ پہلا فرض ہے، اور یہ تکبیر تحریمہ سوائے نفل کے باقی نمازوں میں کھڑے ہو کر کہی جائے گی اگر مجبور اور معذور نہیں ہے بندہ۔ دوسرا فرض جو ہے نماز کا وہ قیام ہے، یعنی کھڑے ہونا۔ نفل نمازوں کے علاوہ باقی نمازوں میں کھڑے ہو کر نماز پڑھنا فرض ہے۔ اگر نماز پڑھنے والا معذور ہے، کھڑا نہیں ہو سکتا تو الگ بات ہے، ورنہ کھڑا ہو کر نماز نہ پڑھے نماز نہیں ہوگی۔ نماز کا دوسرا فرض ہے جن نمازوں میں تکبیر تحریمہ کھڑے ہو کر کہنا ہے، ان میں قیام بھی کہنا بھی فرض ہے۔ طاقت ہونے کے باوجود بیٹھ کے پڑھے تو نماز نہیں ہوگی۔ نفل نماز بیٹھ کے پڑھنا جائز میں اس میں آدھا ثواب ہوگا، اس لیے یہ بھی کھڑے ہو کر پڑھے تو بہتر ہے۔ قیام کی حد یہ ہے اگر نیچے کو ہاتھ کریں تو گھٹنوں کو نہ لگیں، گوڈوں کو ہاتھ نہ لگیں، یہ قیام ہے۔ لیکن سیدھا کھڑے ہونا بالکل جو ہے یہ زیادہ افضل اور بہتر ہے۔ دونوں پیروں پر کھڑا ہو، یہ نہیں کہ ایک پیر اٹھا لے، ایک پر بوجھ رکھے، ایک پر نہ رکھے، یہ ٹھیک نہیں ہے۔ جتنی قرات فرض ہے اس کے برابر مقدار قیام کرنا بھی فرض ہے۔ قرات جو ابھی آگے ذکر آئے گا، تلاوت کرنا کچھ مقدار فرض ہے، کچھ واجب ہے، تو اس کے مطابق قیام واجب ہوگا۔ اگر نمازی کھڑا تو ہو سکتا ہے مگر رکوع سجدہ نہیں کر سکتا، اس کے لیے بیٹھ کے پڑھنا بھی درست ہے، اشارے کے ساتھ پڑھ لے۔ اور اگر سنت طریقے کے مطابق نہ بیٹھ سکے تو پھر اس طرح چوکڑی مار کر، آلتی پالتی مار کر بھی بیٹھ سکتا ہے مجبوری کی وجہ سے۔ لیکن عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما آپ نماز پڑھتے تھے، عمر زیادہ ہو گئی، ضعیف ہو گئے، تو اس طرح بیٹھتے تھے چوکڑی مار کر۔ ان کا بیٹا بھی اس طرح نماز پڑھ رہا تو آ کر فرمایا کہ یہ کیا کر رہے ہو، ایسا تو نماز نہیں پڑھتے، نماز تو اس طرح پڑھتے ہیں اب تک آدمی جب بیٹھ کے ایک پاؤں کھڑا ہو اور دوسرا پاؤں بچھا کر اس پر بیٹھے۔ تو بیٹے نے کہا کہ حضور آپ بھی تو ایسے بیٹھتے ہیں۔ فرمایا میری اب حالت یہ ہے کہ میرے پاؤں میرا بوجھ نہیں اٹھاتے، اب پاؤں پہ بیٹھتا ہوں پاؤں درد ہوتے ہیں، تو اس واسطے میں ایسے کرتا ہوں، ان کی مجبوری کی وجہ سے کرتا ہوں۔ تیسرا فرض ہے قراءت۔ 7 فرض بتائے گئے ہیں نا، ان کی ترتیب اس طرح ہے کہ پہلا فرض تکبیر تحریمہ، دوسرا قیام، تیسرا فرض ہے قراءت، تلاوت کرنا قرآن پاک کی، چوتھا فرض ہے رکوع، پانچواں فرض ہے سجدے، چھٹا ہے قاعدہ اخیرہ، آخری اتحیات بیٹھنا، اور ساتواں فرض ہے عمدن نماز ختم کرنا، آپ خود نماز کو ختم کرنا۔ تو آپ دوسرا فرض بتایا کہ قیام ہے، تیسرا فرض قراءت۔ فرض نماز کی پہلی 2 رکعتوں میں، سنت، واجب، نفل کی ہر رکعت میں
مطلقاً قرآن کریم پڑھنا فرض ہے، چاہے ایک سے چھوٹی آیت ہی ہو. انا اعطیناک الکوثر پڑھ لیا ہے، فرض ادا ہو جاتا ہے. اس سے بھی، اس سے زائد پڑھنا واجب ہے یا سنت ہے، آگے تفصیل اس کی آئے گی. مقتدی کے لیے امام کی قرات کافی ہے حضور کے ارشاد کے مطابق. اب امام کے ساتھ پڑھ رہے ہوں تو امام تلاوت کرے گا، چاہے وہ آواز سے کرے بغیر آواز کرے، سب کے لیے وہ ایک ہی ہے، سب کے لیے ہو جاتی ہے. اس میں تو قرآن پاک میں آتا ہے وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. جب قرآن پڑھا جائے تو اسے غور سے سنو اور خاموش رہو، اس امید پر کہ تم پر رحم کیا جائے. اور اگر امام پڑھ رہا ہے تو مقتدی سن نہیں رہا تو کم از کم خاموش تو رہ سکتا ہے نا، اگر سن نہیں سکتا تو. اس بات حکم ہے کہ خاموش رہے. امام کی قرات ہی مقتدی کی قرات ہے، جیسے پاک میں بھی اس کا ذکر آیا ہے. اور سورۃ فاتحہ پڑھنا واجب ہے، لیکن جب امام پڑھے گا تو سب کی ہو جائے گی. اگر اکیلا پڑھتا تو ضرور پڑھے گا، اپنے اپنے پڑھیں گے. تو سورۃ فاتحہ پڑھنی واجب ہے. مطلقاً قرات جو ہے ایک آیت پہ چھوٹی فرض ہے. تو فاتحہ جب پڑھے گا اس میں وہ بھی آ جائے گا، اس کی آگے تفصیل آتی ہے. تو یہ تیسرا فرض ہے قرات، تلاوت کرنا. لیکن یاد رکھیں تلاوت وہ ہوگی جو درست تلفظ کے ساتھ پڑھی جائے. تلفظ صحیح نہ ہو تو اس کا اجر ملنے کے بجائے گناہ ہوگا. تلفظ درست ہو تاکہ حروف کے الفاظ کے معنی نہ بدل جائیں. اور چوتھا فرض ہے رکوع. رکوع اس کا جھکنا فرض ہے کہ ہاتھ گھٹنوں کو لگ جائیں، لیکن درست یہ ہے کہ آپ کمر، سر اور پشت سیدھی ہو، اس طرح سے برابر ہو. بعض فقہاء نے لکھا ہے کہ اس کو پانی کا بڑا ہوا پیالہ رکھے تو اس میں پانی نہ گرے، اس طرح سیدھا کمر رکھا جائے. یہ درست ہے، بہتر یہ ہے. پھر مرد گھٹنے جو گوڈے ہیں پیچھے کی طرف کر کے دبا کے ٹانگیں سیدھی کرے اور اس کو ہاتھوں کو زور سے رکھے، اس کے اوپر دبا کے رکھے. لیکن عورت جو ہے وہ گھٹنے آگے کو رکھے، تھوڑا جھکا کے اور نرمی سے ہاتھ رکھے اس کے اوپر. کم از کم اتنی دیر رکوع فرض ہے کہ ایک بار سبحان اللہ کہہ سکے. جماعت کے ساتھ بعد میں جو بندہ آ کے ملتا ہے، اگر وہ رکوع میں مل گیا، اتنا ٹائم مل گیا کہ سبحان اللہ کہہ سکتا ہے، تو وہ اس کی رکعت ہو گئی. قیام میں اگر نہیں ملا، رکوع میں آ کے ملا ہے تو اس کی نماز ہو جائے گی. لیکن کھڑے ہو کر پہلے تکبیر کہے گا، پھر رکوع میں جائے گا. رکوع میں جا کے تکبیر کہے پھر نماز نہیں ہوگی، اس کی نماز ہی نہیں ہوگی. کھڑے ہو کے پہلے آ کے تکبیر کہے، اللہ اکبر کہہ کر نماز میں شامل ہو، پھر رکوع میں جائے دوسری تکبیر کہہ کر. اور پھر سبحان ربی العظیم ایک بار کہنا کم از کم، لیکن 3 بار کہنا سنت ہے، اور افضل ہے کہ 5 یا 7 یا 9 بار کہے. پھر اس کے بعد 5واں فرض ہے سجود. ہر رکعت میں 2 سجدے فرض ہیں. ہر رکعت میں 2 سجدہ کرے تو اس کا سجدہ کی حقیقت یہ ہے پیشانی زمین پر جم جائے، زمین پر رکھیں، اور باقی 6 اعضاء یعنی دونوں ہاتھ، دونوں گوڈے، گھٹنے اور دونوں پاؤں زمین پر لگے ہوئے ہونے چاہیے. یہ سنت کے مطابق رکن ادا ہو، پھر نماز کا پورا ثواب ملتا ہے. اگر کسی ایسی نرم چیز پہ سجدہ کر رہا ہے، جیسے گدا ہے فوم کا، اس پر کر رہا ہے، تو گدے، قالین وغیرہ اس پر سجدہ کرتے ہیں، تو اگر پیشانی جم گئی یعنی کہ نیچے دبایا ہے تو اب اور نہیں دبے گا، پھر تو سجدہ ہو جائے گا. اگر اس طرح ہے کہ تھوڑا دبا ہے اور بھی دبتا ہے، نرم ہے، تو اس پہ سجدہ نہیں ہوگا. تو اس لیے ایسی موٹی چیز نہیں رکھنی چاہیے، نرم ہو بہت زیادہ، جس میں گنجائش بہت ہو. تو اگر نرمی سے پیشانی رکھی ہے، مزید دبایا جا سکتا ہے تو سجدہ درست نہیں ہوا اس پر. ناک کو بھی ذرا دبانا چاہیے، یہ نہیں کہ تھوڑی سی نوک لگے یا نہ لگے ناک، یہ درست نہیں ہے. درست یہ ہے کہ ناک بھی دبے تھوڑی سی اور پیشانی بھی دبے، وہاں پر زمین کی سختی محسوس ہو. تو سجدے میں سبحان ربی الاعلیٰ پڑھنا جو ہے 3 بار پڑھنا، حضور نے فرمایا کہ کم از کم 3 بار پڑھا جائے، اور اگر 5 یا 7 یا 9 بار پڑھے تو افضل ہے. یہ ہے کہ سجدہ کے بعد فرض ہے قعدہ اخیرہ. التحیات میں بیٹھنا ہے نا، اس کو قعدہ کہتے ہیں. اگر نماز کی رکعتیں 2 ہی پڑھنی ہیں تو ایک ہی قعدہ ہونا ہے، وہ قعدہ اخیرہ ہے. اگر 3 رکعت ہیں جیسے وتر ہوتے ہیں تو اس میں ایک بار 2 کے بعد بیٹھیں گے، پھر تیسری میں آخری پر بیٹھیں گے. آخری بیٹھنا قعدہ اخیرہ ہے. درمیان میں بیٹھنا جو ہے قعدہ اولیٰ ہو جاتا ہے، وہ واجب ہے، فرض نہیں ہے. تو یہ قعدہ اخیرہ کا بغیر نماز نہیں ہوتی. قعدہ اولیٰ رہ جائے، سجدہ صاحب کر کے نماز ہو جائے گی. قعدہ اخیرہ جو ہے لازم ہے. 7واں فرض ہے نماز عمدن ختم کرنا، آپ خود ارادے سے نماز کو ختم کرنا.
قاد آخرہ کے بعد سلام کرتا ہے، کلام کرتا ہے کوئی تو نماز ختم ہوتی ہے۔ تو سنت یہ ہے کم از کم السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہے۔ السلام کا لفظ جو ہے یہ واجب ہے، کم از کم یہ ضرور کہے۔ اس طرح یہ 7 فرض جو ہیں ان کے بغیر نماز نہیں ہوتی، اور کچھ ایسی چیزیں ہیں جو اس میں لازمی تو ہیں لیکن فرض نہیں ہیں، واجب ہیں، ان کی کمی بیشی ہو جائے تو سجدہ سہو کر کے نماز مکمل ہو جاتی ہے۔ تو ان میں واجبات میں کچھ عرض کیے جاتے ہیں۔ تکبیر تحریمہ کے الفاظ، اللہ اکبر کہنا، اللہ اعظم کہہ کے بھی نماز شروع ہو سکتی ہے۔ اللہ اکبر کہنا جو ہے یہ واجب ہے، یہ بہتر ہے۔ فرض کی نماز کی پہلی 2 رکعت میں، واجب سنت نفل کے ہر رکعت میں امام کا یا اکیلے پڑھنے والے کا سورۃ فاتحہ پڑھنا ایک بار مکمل، یہ واجب ہے۔ سورت کے بعد پھر اس کے ساتھ کچھ آیتیں، ایک بڑی آیت یا 3 چھوٹی آیتیں ملانا، یہ بھی واجب ہے۔ سورۃ فاتحہ کے بعد دیگر آیات کے درمیان آمین اور بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس سے زیادہ وقفہ نہ کیا جائے۔ اگر فاتحہ شریف پڑھی اور پھر تھوڑی دیر رکا رہا پھر پڑھا، یہ واجب رہ جائے گا، اس کے سجدہ سہو کرنا پڑے گا۔ قرات کے فوراً بعد رکوع کرے، قرات سے فارغ ہو تو کھڑا نہ رہے، وقت ہے رکوع جانے کا وہ فرض ہے، جلدی رکوع میں چلا جائے۔ رکوع کے بعد قوما یعنی سیدھا کھڑا ہونا، جلدی سیدھا کھڑے ہونا، یہ بھی واجب ہے۔ یہ نہیں ہے سارا سار اٹھایا جھکا ہوا رکوع ویسے تو سجدے میں چلا گیا، یہ درست نہیں ہوگا۔ سیدھے کھڑے ہو کے پھر وہ سجدے میں جائے گا۔ 2 سجدوں کے درمیان سیدھا بیٹھنا، یہ بھی واجب ہے، جسے جلسہ کہتے ہیں۔ اس کے بعد تعدیل ارکان، یعنی ہر رکن جو ہے، رکوع بھی، قوما بھی، سجدہ بھی، جلسہ بھی، اس میں کم از کم 3 دیر ٹھہرے کے سبحان اللہ کہہ سکتا ہے، ان کے ہر ایک رکن کو وقت دے کچھ، یہ تعدیل ارکان ہے۔ قعدہ اولا، 2 رکعت سے زیادہ والی نماز ہے تو ہر 2 رکعت کے بعد تک بیٹھنا قعدہ اولا کہلاتا ہے، یہ واجب ہے۔ اگر رہ جائے سجدہ سہو سے نماز پوری ہو جاتی ہے۔ جو تشہد تک جتنی دیر تک اشہد ان محمد عبدہ ورسولہ پڑھتے ہیں اتنی دیر تک بیٹھنا جو ہے یہ واجب ہے۔ قعدہ اولا کے تشہد کے بعد فوراً اگلی رکعت کے لیے کھڑا ہونا۔ نفلی نماز میں تو ہے کہ درمیان میں قعدہ کیا تو یوم یقوم الحساب تک پڑھ لے، لیکن باقی نماز سنت ہے، فرض ہے، واجب ہے، اس میں اشہد ان محمد عبدہ ورسولہ کہنے کے فوراً بعد کھڑا ہو جائے، اگلی رکعت شروع کر دے۔ اگر تاخیر کی ہے اللہم صلی علی محمد کہہ لیا ہے تو سجدہ سہو واجب ہو جائے گا، یہ وہ واجب رہ جائے گا اس میں سے۔ نماز ختم کرنے کے بعد 2 سلام کا لفظ بولنا، یہ واجب ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ سنت ہے، اس طرح قضا کرنا بہتر ہے۔ وطر میں قنوت پڑھنا، ہمارے دعائے قنوت پڑھنا، اس کی تکبیر کہنا ہاتھ اٹھا کے، یہ بھی واجب ہے۔ اگر دعائے قنوت یاد نہ ہو تو پھر کوشش کریں یاد کرنے کی، اتنی دیر میں کوئی اور دعا پڑھ لیا کریں جو عربی کی ہو۔ عید کی نماز میں، دونوں عیدوں میں 6 زائد تکبیریں یہ بھی واجب ہیں، جن کے 3 رکعت پہلی رکعت میں، 3 دوسری رکعت میں تکبیریں زائد ہوتی ہیں، یہ بھی واجب ہیں۔ جہری نماز جو ہوتی ہے فجر، مغرب اور عشاء، جن میں آواز سے قرات کرنی ہوتی ہے، ان میں آواز سے قرات کرنا امام کا واجب ہے، اور ظہر عصر کی نمازوں میں خاموشی کے ساتھ پڑھنا واجب ہے۔ اس کے خلاف ہوگا سجدہ سہو کرنا پڑے گا۔ وطر کی نماز کی اسی رکعت دعائے قنوت کی تکبیر کہنا، دعائے قنوت پڑھنا واجب ہے۔ ہر نماز میں فرض کو اس کے مقررہ وقت پر ادا کرنا۔ 2 سجدے ہیں ہر رکعت میں، 2 سجدے وقت پر ادا کیے جائیں۔ ایک سجدہ ادا کیا، کھڑا ہو گیا اگلی رکعت کے لیے، بعد میں یاد ہے کہ ایک پڑھا تھا، ایک کیا تھا، اگلی رکعت میں 3 سجدے کر لے، وہ سجدے کی تعداد پوری ہو جائے گی، لیکن سجدہ سہو کرنا پڑے گا کہ وقت اس کا آگے پیچھے ہو گیا ہے۔ پہلی رکعت کے بعد قعدہ نہیں کرنا، بیٹھنا نہیں اتحیات پر، لہٰذا واجب ہے۔ اگر پہلی رکعت کے بعد بیٹھ گیا تو سجدہ سہو کرنا پڑے گا۔ اس طرح 4 رکعت والی نماز میں تیسری کے بعد نہیں بیٹھنا، بیٹھ گیا تو سجدہ سہو کرنا پڑے گا۔ آیت سجدہ آ گئی تلاوت کے نماز میں پڑھتے پڑھتے تو اس پہ سجدہ کرنا بھی واجب ہے، واجب رہ جائے سجدہ سہو کرنا پڑتا ہے۔ قرات کے علاوہ دیگر تمام فرائض واجبات مقتدی امام کا پیروی کرے گا، کیونکہ قرات جو ہے وہ امام کرے گا، باقی لوگ نہیں کریں گے۔ یہ واجبات ہیں جو نماز کے اندر ضروری ہیں، ان کے بغیر نماز تو ہوتی ہے لیکن ناقص ہوتی ہے، سجدہ سہو کر کے پوری ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ محبوب کا صدقہ ہمیں سمجھ عطا فرمائے، مسائل کو سمجھنا عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ درس جو شروع ہو رہا ہے الحمدللہ، جس کا 11واں سبق ہوا ہے، یہ اگر اس کی مزید تفصیلات پڑھنی ہو تو ادارہ کی کتاب
تعلیمات شریعت اسلامیہ اس کا مطالعہ کر سکتے ہیں، اور جو لوگ اس میں شامل ہونا چاہیں، جو چاہتے ہیں کہ ان کو یہ ویڈیوز اور یہ سبق روزانہ پہنچتے رہیں، اپنا واٹس ایپ نمبر دے دیں، نام دے دیں، ان کو انشاءاللہ تعالیٰ پہنچ رہیں یہ ساری چیزیں، تو یہ سبق مکمل کریں گے، سارے مسائل آ رہے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔